ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، نمازی حضرات، مرکز انس بن مالک، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو نماز ظہر میں قبول فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی دینی ادارے میں حاضری دیتا ہوں، خاص طور پر جامع محمدیہ لوکل ارشاد اور دارالحدیث چوک ڈال گیا اور مرکز انس بن مالک۔ ماشاء اللہ یہ مرکز دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے واقعی مرکز بن گیا۔ پچھلے دنوں بچوں کی کچھ شہادت کے متعلق پتہ چلا، دلی دکھ ہوا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کے درجات بلند فرمائے جو حادثے کا شکار ہوئے، اور ان فیملیوں کو، اساتذہ کرام کو، حضرت علوی صاحب کو، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، میں پاگل بھی نہیں ہوں کہ آپ کا قیمتی وقت نماز ظہر کے بعد حضرت علوی صاحب نے مجھے دعوت دے دی، میں آپ کا ٹائم ضائع کروں۔ ہمارے ٹائم سے آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، اور ہمارا کام تو ایویں تیویں ہے۔ اصل کام یہ جو مرکز کر رہا ہے، یہ اساتذہ کر رہے، قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے، اصل محنت جو علوی صاحب کرا رہے ہیں، اصل یہ کام ہے۔ ہمارا کام تو ایسے ہی ہے، لیکن کچھ حصہ دین کی اشاعت اور ترویج میں ہمارا بھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو میں 1-2 منٹ کے اندر میری پہلے بھی الحمدللہ کافی کتابیں ہیں، اور ایک کتاب یہ ماشاءاللہ قریباً 500 کے قریب صفحات ہے، محفل حمد و نعت، اور اس کی تائید بڑے بڑے علماء کرام، جناب حافظ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ، حافظ محمد شریف صاحب، جناب میاں محمد جمیل صاحب، جناب حافظ عبدالغفار روپڑی امیر جماعت اہل حدیث پاکستان، اور خطیب ابن خطیب علامہ ہشام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالی، اور حضرت مولانا صادق خلیل محشی مشکات شریف، اور جامعہ سلفیہ کے پرنسپل مولانا پروفیسر یاسین ظفر صاحب، اللہ اللہ بہت سارے اساتذہ علماء نے تائید اور تحسین فرمائی، میری نظمیں سنی، مجھے شاباش دی، اور میرے متعلق اس کتاب میں تبصرات لکھے۔ بہت بڑی کتاب ہے، تو عام بچوں کے لیے تو نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ کوئی 10-12 نسخے دفتر میں رکھوں گا، جن بچوں کو ضرورت ہوگی وہ حضرت علوی صاحب سے، نعمان بھائی سے، قاری صاحب سے مشورہ کر کے وہ حاصل کر سکیں گے۔ تو اس میں سے 2-3 نظموں کے صرف 2 شعر میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک میری نظم اساتذہ نے بہت پسند کی، مسئلہ اہل حدیث کے متعلق، کیونکہ آپ جاگ رہے، ایسیوں کی وجہ سے نیند تو نہیں آ رہی۔ اہل حدیث دی
شان دسا اہل حدیث دی شان دسا پڑھ پڑھ کے حدیث قرآن دسا حق سچ دی اج پہچان دسا کی مفاد کی نقصان دسا. ابھی تھوڑے سے آم بھی کھائے شوگر والوں کے لیے، وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور پھر اوپر سے بوتل بھی پی لی، تو اس وجہ سے تھوڑی سے پیٹ بھی بھاری بھاری ہے. اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے. یہ بد پرہیزی ہو جاتی ہے، کرنی نہیں چاہیے، ہو جاتی ہے، دعوت قبول کرنی پڑتی ہے. ایک ہاتھ رب دا قرآن میرے، دوجے ہاتھ نبی دا فرمان میرے، دونوں چیزاں سینے لا کے میں، دونوں چیزاں سینے لا کے میں تینوں اللہ دا احسان دسا اہل حدیث دی شان دسا پڑھ پڑھ کے حدیث قرآن دسا. اور نظم تو بہت بڑی ہے، آخری شعر پیش کرتا ہوں. منہج کیا ہے، مسلک کیا ہے، کتاب و سنت کیا ہے، قرآن و سنت کیا ہے؟ ہر تھاں اطاعت رسول کرن، ہر تھاں اطاعت رسول کرن، منہج سلف قبول کرن، اے مسلک کملی والدہ. الحمدللہ کہو، پھر کہو الحمدللہ. ہر تھاں اطاعت رسول کرن، منہج سلف قبول کرن، اے منہج اے مسلک کملی والدہ، اے مسلک کملی والدہ. تینوں اس دی اج پہچان دساں اہل حدیث دی شان دساں پڑھ پڑھ کے حدیث قرآن دساں. اور شان قرآن پر تو بہت نظمیں، لیکن دو شعر پیش کروں گا. سارے جگہ سے اعلیٰ قرآن سنانے والا میرا نبی پیارا، کوثر پلانے والا میرا نبی پیارا، طائف کی وادیوں میں پتھر نبی نے کھائے، توحید کو صفا پر چڑھ کر سنانے والا میرا نبی پیارا. اور جناب ہماری جماعت کے عظیم مبلغ میاں محمد جمیل صاحب تحریک دعوت توحید، ان کے حوالے سے مجھے فرمانے لگے کہ تحریک کے حوالے سے بھی کوئی نظم ہونی چاہیے، تو میں نے عرض کیا صرف دو شعر پیش کروں گا. قبروں کا احترام مگر سجدہ حرام، قبروں کا احترام مگر سجدہ حرام، کیونکہ میرے نبی نے روکا ہے صبح و شام، اور حاجت روا ہے اللہ. کون بھائی بولو؟ حاجت روا ہے اللہ، مشکل کشا ہے اللہ، ہر ایک کی ہر زبان میں سنتا دعا ہے اللہ، ہر ایک نبی ولی نے دیا یہی پیغام، قبروں کا احترام. اور وقت کی نزاکت کے پیش نظر کسی کھلے موسم میں انشاءاللہ گرمی ختم ہوگی میں حاضری دوں گا اور ساری نظموں کے دو شعر پیش کروں گا. آخری شعر پیش کرتا ہوں، میرے نبی کی دعا ہے اور اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے. میرے نبی نے رب سے
کی دعا یہ عاجزانہ میرے نبی نے رب سے کی دعا یہ عاجزانہ میری قبر کو مولا نام لگا بنانا میری قبر کو مولا نہ سجدگا بنانا تاج تیرے نبی ہے سب نبیوں کے امام قبروں کا احترام مگر سجدہ حرام کیونکہ میرے نبی نے روکا ہے صبح و شام۔ جزاک اللہ۔ میں حضرت علوی صاحب کا